Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام۔ آج ہم سورہ الکافرون کی تلاوت کریں گے اور ساتھ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر وہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑی سی تبدیلی اس میں آج احمد بھائی نے مجھے میسج کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ تفسیر بھی میں ہی آج کر دوں آج، کیونکہ احمد بھائی کی انہوں نے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بات کرنی ہے، تو اس لیے آج ترجمہ اور تفسیر دونوں انشاءاللہ میں کروں گا کمپلیٹ۔ تو آج یہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم ساتھ نام اللہ اللہ کے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ سورہ الکافرون مکی سورہ ہے، مکہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ پہلی آیت، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یا ایہا اے، یہ پورا لفظ جو ہے اس کا مطلب جو ہم ترجمہ کریں گے وہ ہے اے، کہہ دیجئے اے الکافرون انکار کرنے والوں، یعنی کافروں۔ کافر کون ہے؟ انکار کس چیز کا وہ کرتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ آخرت کا انکار۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہیں۔ تو کافروں کو کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، آ جو ہے الف اور اوپر زبر یا حمزہ اوپر زبر، اس کا مطلب میں، اور عین با اور دال عبادت کرنا۔ اعبد میں عبادت کرتا ہوں، نہیں میں عبادت کرتا، ما جو، نہیں میں عبادت کرتا، ما جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو یا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیں پہلا ہے لا نہیں، میں، اعبد میں عبادت کرتا، ما جو یا جس کی یا جس کو، تعبدون تم پوجتے ہو یا تم عبادت کرتے ہو۔ اب دون جو ہے اگر ہو تعبدو تو اس کا مطلب ہے ایک کو کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، آگے واو اور نون ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا، ما تعبدون تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگلی آیت، ولا اور نہیں، انتم تم، انتم کا مطلب تم، اور نہ تم، عابدون، عابدون عبادت کرنے والے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو یا نہ تم عبادت کرتے ہو، ما اعبد ما جو، اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ جو پہلی آیت تھی اس کا دوسری طرف یہ، اس میں یہ فرمایا تھا لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور یہاں ہے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا اور نہ، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ میں، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور اس کا جو تانیث ہوگی وہ ہوگی عابدہ، مطلب عبادت کرنے والی، مرد کے لیے عابد اور خاتون کے لیے عابدہ۔ تو اور نہیں میں عبادت کرنے والا، مطلب مستقبل میں بھی، ما جس کی
عبدتم تم عبادت، اور نہیں میں عبادت کرتا، ما عبدتم جو تم عبادت کرتے ہو، مطلب جو پہلے تم عبادت کرتے تھے یا اب عبادت کر رہے ہو جس کی تم نے عبادت کی، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور نہیں اس کی عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا تم جس کی عبادت کرتے آ رہے ہو۔ اگلی آیت، ولا اور نہیں، یہ دیکھیں اس صورت میں بار بار یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ میں بھی جب تفسیر اس کی بیان کروں گا تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ ولا اور نہ، انتم تم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جو، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آخری آیت، لکم لا واسطے، کم تمہارے یا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، لکم تمہارے لیے، دین دین، کم تمہارا، دین سے مراد راستہ، جس راستے کو، جس راہ عمل کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے تمہاری وہ راہ ہے۔ و اور لیا، لی کا مطلب کے لیے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا لام کے اوپر زبر کے لیے، لام کے نیچے زیر، اس کا بھی مطلب کے لیے۔ ولی اور کے لیے، یا میرے، ولی یا اور میرے لیے، دین میرا راستہ، میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں، لفظی اور با محاورہ دونوں ترجمے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرو، کہہ دیجئے فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرو۔ تو اب اس میں جو فعل حال، مستقبل اور ماضی ان تینوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کو ہم تفسیر میں بھی دیکھتے ہیں، تو ابھی صرف سمپل ترجمہ پڑھتے جائیں۔ لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے، میں نہیں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگر تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اس طرح سے کر لو تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی یا جو، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کو پوجو گے یا اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ ولا انا اور نہیں میں، عابد عبادت کرنے والا، ما اس کی جو، عبدتم تم نے عبادت کی، جس کی تم نے عبادت کی یا جس کی تم عبادت کرتے آ رہے ہو، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا کرتا رہا ہوں۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین یا تمہارا راستہ، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین یا تمہارے لیے تمہارا راستہ، ولی اور میرے لیے، دین میرا دین یا میرا راستہ۔ اچھا جی، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو سورہ الکافرون جو ہے، جیسا پہلے ذکر ہو چکا، یہ مکی سورہ ہے، مکہ کے دور میں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام دینی شروع کی، سب سے پہلے اپنے خاندان کو اور اس کے بعد باقی دوسرے لوگوں کو، تو دیکھیں شروع میں لوگوں نے بالکل بھی توجہ نہیں دی، چند لوگ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔
تو آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی اور کفار نے بھی یہ چیز جو ہے ان کے سامنے آ گئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، تو پھر بھی ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے ایک ٹرک کھیلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مثالیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کچھ لے دے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ چلیں جی کچھ آپ ہماری مان لیں اور کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو یہ سارا اس کے پیچھے جو ہے یہ معاملہ تھا۔ تو اس کی جو مطلب جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت کا جو حالات تھے وہ اس طرح سے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ چلو آؤ آپس میں ہم صلح کر لیتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے باہم تو اول تو باہمی مثالت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، یا پھر جس عورت سے آپ چاہیں ہم آپ کا نکاح کر دیں، اور آپ ہمارے لیے صرف اتنا کر دیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبود۔ تو اب یہ دیکھیں ایک عجیب سا معاملہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ لوگ رکھ رہے تھے۔ تو ایک یہ بھی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی آپ ایسا کریں، آپ صرف ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے، کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں کفار کے اعمال سے مکمل طور پر برات جو ہے نا اس کا اظہار فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی اور کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی آیات کی تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، قل جو ہے یہ جس کے معنی ہم کرتے ہیں کہ کہہ دیجئے یا کہہ دو، فرما دو، تو یہ اعلان کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے۔ تو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ بیان ہوا ہے۔ تو اس صورت کا جو مضمون ہے وہ اس اعلان کا تقاضا کرتا تھا کہ تاکہ جو مفسدین کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتے کا جن کو خبط تھا کہ جی ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، کچھ لے دے کر لیتے ہیں، تو وہ بھی مایوس ہو جائیں کہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں نا اس سے کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور جو لوگ اپنی سادگی میں اس طرح کی تجویز پیش کرنے والے ہیں تو اور امن پسند اور صلح جو جن کو گمان کیا جا رہا تھا، تو ان پر بھی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ یہ صلح اور امن کی راہ نہیں بلکہ فساد کی مستقل پرورش کی راہ ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بھی ایک طرف جو ہے وہ عبادت کا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی بتوں کو بھی درمیان میں کہیں ایڈجسٹ کیا جائے، تو اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ جب توحید کی بات آئے گی تو توحید کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی چھوٹا موٹا شرک بھی موجود نہیں ہو سکتا۔ تو اب دوسرا جو اعلان جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، تو وہ مطلب کفار سے۔ اب دیکھیں یہ خطاب جو ہے یہ کفار کے ان ائمہ کفر سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مخاطب اول تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دینی شروع کی۔ تو کیونکہ جو سردار ہیں ان تک بات جو ہے وہ پہنچائی جائے تو دوسرے لوگوں تک پہنچانی جو ہے وہ پھر آسان ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنے سالوں کی جو آپ جدوجہد کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی اتنی زیادہ تبدیلی ان لوگوں کی جو رویہ تھا ان سرداروں کا تو وہ نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اسلام کو اور کفر کو دونوں کو تھوڑا تھوڑا مکس کرتے ہیں، تو کوئی ایک اس طرح کا معاملہ بناتے ہیں جو دونوں کو قابل قبول ہو۔ تو لیکن کیونکہ رسول اتمام حجت کا کامل ذریعہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کے پاس ہدایت آتی ہے، تو اگر ان کی محنت بھی اگر ان لوگوں کو متاثر نہ کر سکے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ایسی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں ان کے دل کسی طریقے سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اس صورت میں ان لوگوں کے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنے غرور میں، اپنی انانیت میں اور یہ سارا کچھ یہ اپنا معاملات جو ہے نا یہ جاری رکھیں گے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کافروں کو ڈائریکٹ خطاب کر کے فرمایا گیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ ان کافروں سے یہ کہہ دیجئے، تو دیکھیں قرآن پاک میں یہ چیز بڑی یہ اس جگہ پہ یونیک ہے، تو اس طرح سے ان کو خطاب نہیں کیا گیا اتنے سخت لہجے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے
ان کو یہ خطاب کیا، کیونکہ یہ لوگ جس چیز کی کوشش کر رہے تھے، دیکھیں اسلام تو آیا اس لیے کہ دنیا کو مکمل طور پر توحید کے اوپر تمام لوگوں کو جمع کر دے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی تھوڑا سا مکس جو ہے نا وہ ساتھ شرک کو بھی توحید کے ساتھ کر دیا جائے. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں تھی. اچھا جی، تو اس کے بعد جو اگلی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، تو اب اس میں جو انہوں نے یہ پیشکش کی تھی اس کا جواب ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی باہمی سمجھوتا کر لیں، تو اس ضمن میں فرمایا گیا کہ ان چیزوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بالکل بھی اس چیز کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم ان بتوں کو پوجتے ہو، اللہ کے شریک تم نے ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی عبادت کرنی شروع کر دوں؟ تو یہ چیز بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. تو ان کی وہ جو ساری توقع تھی کہ جی کوئی معاملہ جو ہے نا وہ ہمارا بن جائے گا، ہماری سرداریاں بھی قائم رہیں گی، اور ہم جس طرح کی مذہب کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں وہ بھی کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ درمیان میں رہے گا، اور اسلام کی بات جو آہستہ آہستہ لوگ دوبارہ سے پھر اسی چیز کی طرف آ جائیں گے جو ہم پہلے سے فالو کرتے آ رہے ہیں. تو اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا کہ یہ اعلان فرما دیا گیا ان سے کہہ دیجیے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اسی کے مطابق بات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بالکل بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اگلی آیت میں ولا انتم عابدون ما اعبد، تو اس میں یہ ساتھ فرما دیا گیا کہ دیکھو میرا معاملہ تو یہ ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، اور اب تمہیں بھی یہ چیز قبول نہیں ہے کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا آ رہا ہوں، میں توحید کا پیغام دے رہا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اس سے اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، کہ تم جن کی عبادت کرتے آ رہے ہو نا پہلے سے، میں تو ہرگز بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا. کہ تم لوگ یہ بتوں کو پوج رہے ہو تو یہ مطلب ان کے آگے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، ان کو حاجت روا اپنا سمجھ رہے ہو، تمہارا کوئی کام کہیں اٹک جاتا ہے تو تم جا کے کبھی کسی بت کے پاس جاتے ہو، کبھی کسی بت کے پاس جاتے ہو، تو ان سے جا کے مددیں مانگتے ہو. تو ایسا میں نہیں کرنے والا، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. تو اس سارے کلام کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ اس اعلان برات کی جو شدت ہے تو اس میں اضافہ ہو گیا جو کہ پہلے آیات میں گزر چکا ہے. کہ مطلب یہ ہوا کہ جب میں تمہارے ان بتوں کو اپنی زندگی کے اس دور میں بھی کبھی خاطر میں نہیں لایا، کہ جب ابھی مجھے نبوت کا پیغام نہیں ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اب جب ڈائریکٹلی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہے، اللہ کا قرآن میرے پاس آ رہا ہے، تو اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم لوگوں کی یہ بات کہ دونوں چیزوں کو مکس کر دیا جائے یہ ہو جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو اب یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، اور تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہو تم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہو. تو معاملہ جو ہے وہ پھر آخری نہج تک پہنچ گیا، اور وہ یہ ہے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، جس راستے کو تم فالو کر رہے ہو تم نے اسی پہ رہنا ہے، ولی دین، اور میرا راستہ یہ ہے جو میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر ہی رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین مجھے دیا ہے. تو اب دین کہتے ہیں راستے کو، راستہ مطلب جو طرز عمل ہے یا جو جسے ہم کہتے ہیں وے آف لائف ہے، تو جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں. تو دیکھیں دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو راستہ ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ حتمی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ انسانوں کے لیے اگر کوئی راستہ نجات کا ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے اندر وہ جامعیت موجود ہے، اسلام کے اندر وہ پوری رہنمائی موجود ہے جو ایک انسانی معاشرے کو اپنی الٹیمیٹ ہدایت کے لیے یا اپنی حتمی کامیابی کے لیے جس کی اس کو ضرورت ہے تو وہ دین کے اندر موجود ہے. زندگی کے تمام
جو فیلڈز ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں مختلف شعبہ جات ہیں، ان تمام میں اسلام رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ تم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، تم نے روزے کس طرح رکھنے ہیں، تم نے حج کس طرح کرنا ہے، تو بلکہ یہ بتاتا ہے کہ معاشرے کے اندر تم نے کس طرح سے رہنا ہے۔ تو یہ دین ہے، یہ ایک راستہ ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دیکھیے آج کل دنیا میں جیسے بہت سی اور چیزیں ہیں نا، تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو لوگوں نے ان کو ایک طرح سے اپنا دین بنا لیا ہوا ہے۔ جیسے دیکھیں، اگر ہم اشتراکی نظام کو دیکھیں، یہ جو اشتراکیت ہے، مارکسزم جو ہے، تو اس میں لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ ایک سوشل جو ہمارا معاشرتی خوشحالی ہے، اس کا ایک بہت ہی اچھا جسے کہیں کہ ایک راستہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، تو اس کو انہوں نے ایک طرح سے ایک طرح کا دین بنانے کی کوشش کی۔ آج کل یہی حال جو ہے وہ لوگ اور بہت سی چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس کے معاملے میں ایک بہت بڑا مغالطہ جو ہے، وہ سارے کے سارے لوگ تمام مسائل کا حل جو ہے نا، وہ سائنس کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ یہ بس سارا کوئی تو سائنس ہے۔ دیکھیں، ایک علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصولوں پہ چلایا ہوا، ان اصولوں کو سمجھا جائے۔ لیکن زندگی جو ہے وہ گزارنے کا سلیقہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور راستہ، کسی بھی طرح کا اور راستہ جو انسان اپنے لیے خود بناتا ہے، چاہے وہ اس کو بنا کے یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، یا وہ اس کو بنا کے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے نا، میرے پاس کوئی کسی طرح کی نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے علاوہ ہدایت آئی ہے، تو اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے راستے جھوٹے راستے ہیں، اور وہ راستے انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ سیدھا راستہ صرف وہی ہے، سیدھا دین اور اصل دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کے آئے۔ یہ ہم صرف اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی معاملے میں اگر ہم صحیح طور پر دین کو سمجھتے ہیں، صحیح طور پر دین کو ہم جانتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ جو دین ہمیں راستہ بتاتا ہے، جو اسلام ہمیں کسی بھی مسئلے کا حل بتاتا ہے، وہ باقی تمام حل جو باقی لوگ پیش کرتے ہیں ان کا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ بہترین راستہ جو کہ انسانیت کی فلاح کا راستہ ہے، جس میں تمام لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص گروہ کی فلاح ہے، سب کی فلاح ہے، وہ صرف اور صرف اسی دین کے اندر ہے۔ اور اس دین کی سب سے پہلی چیز وہ ہے توحید، اور اس سورہ کے اندر بھی توحید کا ہی ذکر ہے، مینلی توحید کا ہی ذکر ہے۔ تو اب اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر قائم رہنا، کہ کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ اپنا تسلیم کرنا، اس کو کہنا کہ اور کوئی الہ نہیں ہے، میرا صرف الہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہے کہ جو میرے تمام کے تمام چیزوں کو کرنے والا ہے، مجھے سنبھالا دینے والا ہے، اور میری زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اگر کوئی معاملہ زندگی کے اندر آتا ہے تو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کوئی کسی امتحان کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز انسان کو زیادہ بہتر عطا فرمانا چاہتے ہیں، تو اس لیے کوئی چیز اس کو جو کم درجے کی چیز ہے اس کو کچھ وقت کے لیے نہیں دیتے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ توحید، اور اس کے بعد پھر جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اپنے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔